سورہ القارعہ قرآن کریم کی یہ مختصر صورتوں میں سے یہ صورت ہے۔ علماء مفسرین اس صورت کے بارے میں یہ سورہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہے اور اس صورت کی 11 آیات ہیں۔ سب سے پہلے اس صورت کی شان اور اس کی فضیلت، اس کے پڑھنے کے بارے میں خود ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اجر و ثواب بیان کیا۔ پہلی روایت سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قطبها وعلقها على محارف سهل اللہ علیہ امرہ۔ سید الرسل فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ القارعہ کو لکھ کے کسی بدحال انسان پر اس کو باندھے، بدحال شخص کے یعنی اس کو گلے میں لٹکایا جائے، اس کو اس کے پہنایا جائے، تو اس صورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے امور آسان کرتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص بدحال ہے، رزق سے پریشان حال ہے، اسی طرح سے مرض اور دوسری مصیبتوں کی وجہ سے بدحالی میں گرفتار ہے، یا پھر لوگوں کی نظر بد اور نظر حسد کا شکار ہو چکا ہے، تو نہ دوائی اثر کر رہی ہے، نہ دعا اثر کر رہی ہے، اور بدحالی سے بدحالی کی طرف جا رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا کوئی ایسا وظیفہ اور عمل بتائے کہ جس سے ہماری یہ بدحالی ختم ہو جائے، نہ دوا اثر کرتی ہے نہ دعا اثر کرتی ہے۔ تو سید الرسل فرماتے ہیں کہ اس صورت کو لکھ کے گلے میں یعنی پہنا جائے تو اس صورت کی برکت سے وہ بدحالی رفع ہو جائے گی، یعنی جتنے امور زندگی ہیں وہ سارے آسان ہوں گے، رزق کی پریشانی دور ہو جائے گی، صحت و عافیت بھی مل جائے گی، اور دیگر پریشانیاں مثلا کسی کی لڑکی یا لڑکے کے رشتے کی بندھن یا وہ نصیب نہیں کھل رہے، کوئی رشتہ نہیں مل رہا، رشتہ نہیں ہو رہا، تو تمام امور کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی ہم ایک جز کو کیا بیان کریں، جتنے بھی امور دنیا کے حوالے سے پریشانیاں ہیں وہ سب اس صورت کی برکت سے حل ہو جائیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ هذه السورة ثقل اللہ میزانا من الحسنات یوم القیامہ۔ سید الرسل فرماتے ہیں جو شخص اس صورت کی تلاوت کرتا ہے پروردگار میدان قیامت میں نیکیوں کا پلڑا اس کا بھاری کرتا ہے۔ یعنی لوگ میدان قیامت میں یہ تمنا کریں گے کہ ہمارا نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے۔ سید الرسل فرماتے ہیں گھبراتے کیوں ہو، اگر چاہتے ہو میدان قیامت میں تمہارے نام اعمال نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو تو پھر تم اس صورت کی قرأت کرو، پروردگار اس صورت کا جو ثواب ہے، اس صورت کا ثواب تمہارے نام اعمال کو بھاری کروائے، وزنی کروائے، یعنی جس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں من قرأ القارعہ آمنہ اللہ من فتنة الدجال یؤمن بہ ومن کیح جہنم یوم القیامہ انشاءاللہ۔ امام فرماتے ہیں جو شخص سورہ قارعہ کی تلاوت کرے پروردگار اس شخص کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ دجال جس کے بارے میں یعنی ایک نظریہ ہے، دجال جو ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس کا دجال کا خروج ہوگا، کہ جس نے آنا ہے اور جس نے اپنی جنت اور لوگوں کو دکھانی ہے، لوگوں کو اپنی جہنم دکھانی ہے اسی دجال میں۔ اور اس کی ایک اپنی تاریخ ہے جو آسمان کی طرف روایات میں ملتا ہے کہ ایک تیر چلائے گا، کہے گا ایھا الناس، اے لوگو دیکھو، فانظروا الی السماء، آسمان کی طرف دیکھو۔ آسمان کی طرف لوگ دیکھیں گے، آسمان کی طرف تیر گیا، اور جب آسمان کی طرف تیر گیا وہاں سے خون ایک مقدار میں زمین کی طرف بہے گا، اور یہ دجال کہے گا دیکھو اے لوگو میں نے تمہارے رب کو قتل کر دیا، اللہ کو قتل کر دیا۔ تو لوگ جو ضعیف الاعتقاد ہوں گے،
نہ قرآن کے قریب ہوں گے، نہ آل محمد کی تعلیمات کے قریب ہوں گے، وہ لوگ بہک جائیں گے۔ تو وہ کہیں گے اللہ کو ختم کر دیے، یہ خون آسمانوں کی طرف، تو لہٰذا لوگ بہک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام فرماتے ہیں کوئی شخص چاہتا ہے فتنہ دجال سے محفوظ رہے تو جب دجال آئے تو وہ کیا کرے، سورۃ الحمد، سورہ الحمد جس کی بھی ایک اپنی برکت اور فضیلت ہے، سورۃ الحمد کو پڑھ کر اس کے منہ کی طرف تھوک دے، یعنی سورۃ الحمد پڑھ کے اس کے منہ کی طرف تھوک پھینکے تو پروردگار اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ تو لہٰذا فتنہ دجال، یہ صورت بھی امام کیا فرماتے ہیں، فتنہ دجال سے جو باز رہنا چاہتا ہے اس کی جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی، لوگوں کو جنت دکھائے گا، لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ امام فرماتے ہیں جب وہ اپنی جنت میں جو ایمان لانے والے ان کو ڈالے گا تو وہ اللہ کے اپنے حکم سے، اللہ نے اپنے حکم سے اس کو جہنم بنا دے، ظاہری طور پر جنت نظر آئے گی لیکن حقیقت میں وہ جہنم ہوگی۔ تو وہ اپنی جہنم میں لوگوں کو ڈالے گا جو اس کے مطیع اور فرما بردار نہ ہوں گے، وہ جہنم میں ڈالے گا، لیکن اللہ کے حکم سے اس کی جہنم جنت بن جائے گی، چونکہ وہ مومن ہوں گے، عبد صالح ہوں گے۔ تو لہٰذا جو ہے اس دن جب دجال کا خروج ہوگا، اس کے فتنے سے اگر کوئی امان چاہتا ہے تو امام فرماتے ہیں سورہ القارعہ کی تلاوت کریں۔ قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، انسان کوشش کرے تو یہ جو صورتیں ہیں کوئی 20 منٹ بھی نہیں لگتے، چھوٹے پورے قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں انسان اس کی تلاوت کی انسان عادت ڈالے اپنے آپ کو۔ اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو یعنی فتنہ دجال سے امان عطا کرے گا، اور فرمایا کہ وہ معمون ہوگا، یعنی ہر قسم کے وہ شر اور اس چیز سے وہ کیا ہے اطمینان میں ہوگا، اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان کسی چیز سے نہ پہنچا جائے گا۔ وَمِنْ كِيهِ جہنم، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی جو پیپ ہے، گندگی ہے جو پلائی جائے گی مجرمین اور گناہ گاروں، جیسا کہ روایت میں ملتا ہے کہ سید رسول فرماتے ہیں کہ جہنم میں کچھ لوگ ہوں گے جن کے بدن سے، جن کے منہ سے یعنی پیپ گر رہی ہوگی، جب ان کو عذاب کے فرشتے ان کو مجبور کر کے وہ پلا رہے ہیں، نہیں پئیں گے تو فرشتے، عذاب کے فرشتے ان کے اوپر وہ آگ کے گوڑے ماریں گے، تم دنیا میں چغلخوریاں کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے، یہ اسی تمہارے عمل کا نتیجہ ہے، آج کیوں تم اس سے نفرت کر رہے ہو؟ دنیا میں تو خود تم لوگوں نے اپنے لیے یہ آمادگی کی ہے، اپنے لیے عذاب تیار کیے۔ تو لہٰذا اس یوم قیامت میں جہنم کی پیپ سے وہ شخص محفوظ رہے گا انشاءاللہ، امام فرماتے ہیں جو اس صورت کی تلاوت کرتا ہے۔ تو یہ صورت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے نازل کرنے کا جو سبب ہے، حضرت انسان کو غفلت سے بیدار کیا ہے، چونکہ اس صورت میں جہنم کا تذکرہ ہے، قیامت کا تذکرہ ہے اور خبر دینے والے وقت کا تذکرہ ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ غفلت سے بیدار کر رہے۔ دیکھو آپ غفلت سے بیدار ہو جائیں، آپ کیا کیا ہوا ہے، آپ آمادگی اور تیاری کریں میدان قیامت جہاں پر کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا۔ آج اگر والدین یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے حلال و حرام یعنی اولاد کے لیے ہم جمع کر لیں، وہی اولاد ہم سے قیامت کے دن بھاگے۔ آج ہر شخص کو اپنی بیوی، اپنی بیٹیاں، اپنے بیٹے، اپنے عزیز سارے پیارے، کسی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ انسان انہیں کی خاطر، اولاد کی خاطر، رشتہ داروں کی خاطر یعنی حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن قیامت کے دن وہی اولاد، وہی رشتہ دار، وہی سارے ایک دوسرے سے فرار، تو وہاں پر کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا، انسان کے نام اعمال میں، میزان میں، اعمال صالحہ کا۔ پہلی آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا القارعہ، اس پورے جو سورۃ پہلی آیت ہے، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ القارعہ یعنی کھڑکھڑانے والی، کھڑکھڑانے والی کیا مطلب؟
یعنی چبھنے والی، ایک بڑے حادثے کی طرف اشارہ، کھڑکھڑانے والی۔ القارعہ، مل قارعہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ اللہ فرماتا ہے وما ادراک مل قارعہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی یعنی چبھنے والی، القارعہ یعنی چبھنے، یہ واقعہ چبھنے والا ہے میدان قیامت میں۔ قیامت کا دن جو ہے یعنی کیا ہے؟ خوف و ہراس، وحشت۔ اس دن نامہ اعمال ہر ایک کے واضح ہوں گے، تو وہ ایک واقعہ یعنی کھڑکھڑانے والی، ایک تنبیہ کرنے والی، ایک بڑا حادثہ، پریشان کر دینے والا دن، پریشان کرنے والا وقت، اس کے بارے میں خبر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات میں۔ تو یعنی آپ کو کیا معلوم کہ یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے اگلی آیت کے ترجمے، ہم ترجمے کی طرف آ رہے ہیں، یعنی ترجمہ پہلے بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح بھاگ رہے ہوں گے۔ پروانے سمجھتے ہیں؟ پروانے ہوتے ہیں جو مچھر ہوتے ہیں، رات کے ٹائم جو چلتے ہیں تو وہ روشنی دے رہے ہوتے ہیں، جن کو عام زبان میں دیہاتوں میں یا بعض علاقوں میں جن کو جگنو بولتے ہیں، تو وہ ان کو پروانے کہتے ہیں۔ تو کہا کہ انسان جیسے وہ ہوتے ہیں، وہ پروانے، وہ کیڑے، وہ بدحواسی کی طرح جا رہے ہوتے ہیں، کوئی کدھر کوئی کدھر، کسی کا منہ کدھر، یعنی میدان قیامت میں بھی، میدان قیامت کے خوف و ہراس سے لوگ بدحواس، اس طرح کسی کو کوئی پتہ نہیں ہو۔ اور اگلی آیت مجیدہ میں فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ رنگین دھنی ہوئی اون کی طرح ہوگی، پہاڑ رنگین دھنی ہوئی اون کی طرح ہوگی۔ اون کو جب مشین پہ ڈالتے ہیں نا، تو جب اسے روئی کو ایک تازہ اور نیا بنانے کے لیے اس کی صفائی کے بعد جو دھنی ہوئی ہوتی ہے، تو کہا کہ وہ پہاڑیں یعنی اون کی طرح دھنی ہوئی ہوں گی۔ آپ کپاس کو جب مشین سے نکالتے ہیں تو کیسے ہوتی ہے؟ کیسے نرم ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی سختی نہیں ہوتی ہے، اور رنگین ہوگی۔ جبکہ قرآن کریم نے اور مقامات پہ کہا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ یہ کیا مراد؟ انشاءاللہ وہ اس کے آگے مطلب آ رہا ہے۔ آگے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے اعمال تول میں زیادہ ہوں گے، اللہ فرما رہے ہیں کیا؟ جس کے نامہ اعمال تول میں زیادہ ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کی زندگی عیش کی زندگی ہو، وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جی تو جس کے اعمال طول میں زیادہ ہوں گے وہ ایک پسندیدہ زندگی میں ہوگا، یعنی ایسی زندگی میں ہوگا کہ جس زندگی میں اللہ بھی راضی ہیں، رسول بھی راضی ہیں، اور وہ بھی خوش اور راضی ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، لیکن جس شخص کا نامہ اعمال کا ترازو ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کی پناہ گاہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اللہ فرماتے ہیں تم کیا جانو یہ حاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، اللہ فرماتے ہیں یہ جو حاویہ ہے نا، یہ جلانے والی آگ ہے۔ جہنم ایک وادی ہے جس کا نام کیا ہے؟ جی حاویہ ہے، جہنم کی ایک وادی کا نام حاویہ ہے۔ تو لہٰذا القارعہ، اس پہلی آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا دو آیتیں جو اس کے بعد جو ذکر ہوئی ہیں، القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، اس کے ضمن میں یعنی القارعہ جو ہم نے بیان کیا، یعنی چبھنے والا حادثہ، یعنی بڑا صدمہ، حیران کرنے والا حادثہ۔ اس کا اندازہ خود اس سے یعنی دوسری اور تیسری آیت سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے، القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، یعنی اس کا اندازہ خود ہم یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہا ہے کہ آپ کیا جانیں کہ یہ سخت سر کو بھی کرنے والا دن ہے، یہ واقعہ ہے، یہ پریشان حال ہے، اور والا یہ مثلاً حادثہ ہے۔ تو اب جو ہے یہ سر کو بھی کرنے والا
حادثہ ہے کیا؟ تو یہ حادثہ اتنا بڑا ہے کہ ہر شخص ذہن میں ہر شخص کے ذہن میں اس کی جہاد نہیں آ سکتی۔ اس کی یہ کس اعتبار سے بڑا حادثہ ہے؟ مختلف اعتبار سے، حساب و کتاب کے اعتبار سے ہے، یا زندہ ہونے کے بعد ہے، یا اس کو خوف و ہراس کے اعتبار سے ہے، یا قیامت کا جو وہ عالم تھا اس عالم کے اعتبار سے ہے۔ تو یہاں پر علماء مفسرین نے قارعہ کے ناموں میں سے ایک نام بتایا کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے قارعہ، یعنی ایک بڑا حادثہ، ایک وہ وقت جس میں ہر ایک حیران پریشان، ایک بڑا حادثہ۔ کہا ہے کہ اس کے دو مرحلے ہیں، اس قیامت کے دو مرحلے۔ پہلا مرحلہ قیامت کے مقدمات، جب پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قیامت کے مقدمات ہوں، مثلا پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سورج اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، یہ پہلا مرحلہ۔ تو اب یہ بھی ایک بہت بڑا حادثہ ہے نا، کہ ایک پوری کائنات میں تغیر آ رہا ہے، سورج اور چاند کی روشنی ختم، پہاڑ ریزہ ریزہ، اور اس طرح سمندروں میں آگ کا لگ جانا، تو یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ تو یہ ہے مقدمہ قیامت، پہلا یعنی اس کی طرف اشارہ ہے، القاریہ کہہ کے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اب اس میں اللہ نے کیا فرمایا کہ پہاڑ کیا ہوں گے؟ اس میں کہا ہے کہ وہ دھنی ہوئی اون، رنگین اون کی طرح ہوں، لیکن بعض آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ کیا ہوں گے؟ وہ ریزہ ریزہ ہوں۔ تو کہا کہ ادھر یہ سمجھانا مقصود ہے، اور ان میں پہلی آیات میں کہا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے۔ یہاں پر یہ جو کہا ہے نا کہ پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے، کہا ہے کہ یعنی پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کے آخری مرحلے کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہا ہے، کہ یعنی پہاڑوں کا اینڈ یہ ہو جائے گا کہ وہ ایک غبار کی مانند میں، یعنی جب ریزہ ریزہ ہوں گے تو وہ غبار کی مانند ہو جائیں گے، جیسے غبار ہوتا ہے، دھواں ہوتا ہے، جب غبار اٹھے گا تو وہ ایک رنگین طرح لگے گا، اور ایسے لگے گا جیسے دھنی ہوئی اون، تو یعنی اون کی طرح۔ تو لہذا جو ہے اس اون کی طرح یہاں پر جو ہے یہ پہلا مرحلہ، قیامت کا پہلا مرحلہ۔ دوسرا فرمایا کہ مردوں کو زندہ ہونے کے بعد، یہ جو ہے جب قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، اور اس میں یعنی انسان یہ دیکھے گا کہ انسان کے اندر ڈر اور خوف ہے، وحشت۔ کیوں؟ زندہ ہونے کے بعد یہ دیکھے گا کہ میرا نام اعمال تو سیاہ ہے، میرا نام اعمال تو جو ہے وہ خالی ہے، میرا نام اعمال تو ہلکا ہے۔ اب اس کو یہ ڈر اور خوف لگا ہے کہ میرے پاس تو کوئی وسیلہ نہیں ہے، نہ میرے پاس دامن میں نام اعمال میں اعمال صالح ہیں، نہ میرے لیے یہ وہ مرحلہ میدان عمل ہے کہ میں کوئی نیک اعمال کر کے اپنے لیے کچھ حاصل کر سکوں۔ تو لہٰذا اب یہ دوسرا مرحلہ بھی اس کے لیے حیران کن اور پریشان حال ہے۔ پہلا مرحلہ وہ قیامت کا، تو وہ بھی پریشان حالی والا وقت ہے۔ دوسرا ہو کہ قیامت میں زندہ کرنے کے بعد انسان کے اوپر جو وحشت اور خوف طاری ہوگا، وہ مرحلہ بھی۔ تو لہٰذا یہ دونوں مرحلے انسان کو چبھنے والے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑے حادثے اور بہت بڑے صانعہ کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں یہ حضرت انسان کو خبردار کر رہا ہے کہ تو غفلت سے باہر آ جائے۔ اس کے بعد آیہ مجیدہ جو ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اللہ فرماتا ہے کہ اس آیت مجیدہ میں یعنی لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ فراش مبثوث کی طرح۔ فراش مبثوث، فراشہ کی جمع ہے۔ فراش کس کو کہتے ہیں؟ فراش کے معنی ہے پروانہ۔ فراش کا مطلب پروانہ ہے، یعنی پروانے وہ کیڑے جو دیہاتوں میں یا بعض علاقوں میں جن کو جگنو سے
تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کی حالت ان پروانوں کی طرح ہوگی. آپ ان پروانوں کو دیکھتے ہیں نا، اگر آپ مشاہدہ کریں تو وہ بدحواس ہوتے ہیں. کوئی کدھر منہ اٹھا کے جا رہا ہے، کوئی کدھر منہ جا رہا ہے، اور کوئی کہیں جا رہا ہے. تو یعنی میدان قیامت میں بھی لوگوں کی بدحواسی کی یہی حالت ہوگی. اور اس سے کیوں تشبیہ دی، پروانوں سے کیوں تشبیہ دی؟ چونکہ پروانے بھی جو ہوتے ہیں نا، وہ خود کو آگ کے گرد، آگ میں گرا دیتے ہیں. جب آگ جل رہی ہوتی ہے تو آگ کے قریب جاتے ہیں اور خود کو آگ میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ نہیں دیکھتے کہ نقصان ہے یا کیا ہے. بدحواسی کے عالم میں وہ آگ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتے ہیں. گویا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ حضرت انسان جو غفلت میں ہے، بدعملی میں ہے، دین اور قرآن تعلیمات آل محمد سے دور ہے، وہ بھی اس طرح بد ہے، بدحواسی اور دیوانگی کی حالت میں ان پروانوں کی طرح خود کو جہنم میں ڈال، خود کو جہنم. یعنی آج اگر ہم جو بدعمالیاں کر رہے ہیں، خود کو ہمیں معلوم ہے نماز نہ پڑھنے سے ہمارے لیے جہنم میں کیا عذاب ہے، روزہ نہ رکھنے سے جہنم میں کیا عذاب ہے ہمارے، اسی طرح سے دین کے اتنے واجبات کو چھوڑنے میں کیا عذاب ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہیں اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے. کیا اس جملے سے ہماری مغفرت ہو جائے گی؟ جس اللہ بے شک رحمان اور رحیم ہے، اس سے تو مغفرت نہیں ہوگی. صرف زبان سے ہم کہتے رہے اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اور ہم نماز نہ پڑھیں، ہم روزہ نہ رکھیں. ملتا ہے تاریخ میں عمر ابن سعد مرحوم، جب اس کو اس کے بیٹے نے کہا تھا کہ بابا آپ یہ جو پیسوں کی یا آپ رائے کی حکومت کے لالچ میں فرزند رسول امام حسین ابن علی کی شہادت کا آپ سوچ رہے ہیں، آپ قتل امام حسین کر رہے ہیں، آپ کل میدان قیامت میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس بدبخت اور بد نصیب نے کیا کہا تھا؟ کہا اللہ غفور الرحیم، استغفر اللہ ربی واتوب. دیکھیے کس قدر اس کی جسارت ہے. یعنی قتل امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں اور کیا کہتا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے. ہم ذرا فکر کریں، ہمارے اندر وہ فکر قاتل حسین ابن علی تو نہیں آ گئی؟ وہ امام حسین ابن علی کو قتل کرے، شہید کرے اور کہے اللہ غفور الرحیم ہے، اور آج ہم مقصد امام حسین کو قتل کریں، ان کی تعلیمات کا مذاق اڑائیں، اور ہم بھی یہی کہیں اللہ غفور الرحیم ہے. وہ قاتل ہو کے کہہ رہا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اور ہم قاتل مقصد امام حسین ابن علی ہیں اور ہم بھی کہ اللہ غفور الرحیم ہے. ہم اور وہ پھر ایک ہی وادی میں. کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ امام حسین ابن علی نواز رسول ہے، یہ جنت کے سردار ہیں؟ کہ اس نے نہیں سنا ہوا تھا؟ اس کا باپ صحابی تھا، عمر ابن سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا نا وہ. تو کیا اس نے اپنے باپ سے یہ حدیثیں نہیں سنی تھی کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور شان؟ تو لہٰذا جب دنیا کی چمک اور لالچ اور محبت آ جائے تو انسان حق سے ایسے منہ موڑتا ہے. تو لہٰذا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کیا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. میدان قیامت میں لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ پروانوں کی طرح، جیسے وہ کیڑے، وہ جگنو خود کو بدحواسی کے عالم میں آگ کے حوالے کر دیتے ہیں. بد عمل اور بے دین لوگ بھی اپنی بد اعمالیاں، اپنے نامہ اعمال کے خالی ہونے کی وجہ سے خود کو جہنم کی سفر کرتے ہیں جو دنیا میں وہ اپنے لیے بنا رہے ہیں. تو لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں میدان قیامت میں لوگ اتنا روئیں گے اپنے نام اعمال کو خالی دیکھ کے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. امام فرماتے ہیں اتنا روئیں گے کہ آنسو ختم ہو کے آنسو خون کے جاری ہو جائیں گے. اور امام فرماتے ہیں میدان محشر انسانیت کے رونے اور خون کے گریہ سے اتنا بھر جائے گا کہ اگر کشتیوں کو چھوڑا جائے تو وہ بھی تیرنے لگے. یعنی اس قدر وہاں پر انسان واویلا اور گریہ اور فریاد کر. لیکن اس وقت رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اس وقت رونے کا فائدہ نہیں ہے. یہ عالم ہے رونے کا. اس عالم میں انسان اپنی مغفرت اور اپنے گناہوں پر روئے، اپنی اصلاح کرے،
جو اس نے غلطیاں کی ہیں وہاں پر انہیں فائدہ نہ دے گا میدان قیامت میں، وہ مقام حساب ہے، وہ مقام جزا ہے، وہ مقام ثواب ہے۔ تو لہٰذا انسان اس وقت پچھتائے، لیکن اس وقت پچھتانے کا کیا فائدہ؟ جیسے انسان کو اگر خبر دی جائے کہ اگر آپ فلاں وقت آئے تو آپ کو یہ تحفہ یہ انعام دیا جائے گا، انسان نہ پہنچے اور اس کو نہ ملے، کسی اور کو مل جائے، اور وہ کیا کرے؟ میری بد نصیبی، میں نہیں پہنچ سکا، اپنے آپ کو۔ بھئی آپ نے پہلے کوشش نہیں کی ہے، آپ آتے تو لے سکتے تھے، آپ نے اس انعام سے خود کو محروم کیا ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح انسان بھی وہاں افسوس کرے کہ آپ چاہتے تو آپ دنیا میں عمل کر کے جزا اور ثواب یہ چیزیں حاصل کر سکتے تھے۔ تو لہٰذا اس وقت جو ہے انسان کو میدان قیامت میں یا تو اللہ کی رحمت شامل حال ہو، یہ انسان اس قابل بن جائے کہ آل محمد کی شفاعت حاصل ہو، تو انسان کی بخشش کا کوئی وسیلہ اور ذریعہ بن سکتا ہے، ورنہ انسان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ جکڑا رہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ رنگین دھنی ہوئی یعنی اون کی طرح ہو جائیں گے یا روئی کی طرح ہو جائیں گے، کپاس کی طرح۔ تو قرآن نے ایک اور مقام پہ، جیسا کہ ہم نے پہلے اس کے بارے میں بیان کر دیا ہے، یعنی کہ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہاڑ رنگین دھنی ہوئی اون کی طرح ہوں۔ تو یعنی ایک اب یہاں پر کہا دھنی ہوئی اون کی طرح ہوں گے، اور وہاں پر کہا کہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ اشارہ ہے کہ یعنی جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ان کا آخری مرحلہ یہ ہوگا کہ دیکھنے میں ایسے لگے گا کہ جیسے ایک غبار کی صورت، ایک دھنی ہوئی رنگین اون کی شکل میں وہ نظر آئیں گی، حالانکہ وہ غبار ہوگا، یعنی پہاڑوں کا وہ آخری مرحلہ ہوگا۔ یعنی قیامت کے میدان میں ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ہر چیز کو فنا آ جائے گی۔ اللہ نے انسان کو زندہ کر کے کہنا ہے کہ اب تم اپنا حساب، اب یہ تیرے حساب کا وقت ہے، اب تجھے ثواب اور جزا کا وقت ہے۔ تو لہٰذا انسان اس وقت بہت انسان کو اس وقت مدد کی ضرورت ہے، نصرت کی ضرورت ہے، اس وقت انسان کو اعمال صالح کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا یہ عالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو خلق کیا ہے، تو اسی میں ہمارے لیے کہا ہے کہ یہ میدان عمل ہے، وہ میدان جزا ہے۔ اس کے بعد اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میدان قیامت میں جب انسان کو زندہ کرنا ہے، تو زندہ ہونے کے بعد انسان کے دو قسم کے گروہ ہوں گے۔ جب میدان قیامت میں انسان آ جائے گا، دو قسم کے اس کے گروہ ہوں گے، یا تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے نام اعمال بھاری ہوں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے نام اعمال ہلکے ہوں گے۔ اور جن لوگوں کے اعمال بھاری ہوں گے، کس سے؟ اعمال صالح سے، نہ کہ بد اعمالیوں سے، وہ کامیاب ہوں۔ جن کے اعمال نام اعمال نیکیوں سے ہلکے ہوں گے، وہ حیران پریشان۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا ہے، فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ بہرحال یعنی اس دن بعض لوگوں کے نام اعمال جو ہے وہ میزان جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ بھاری ہوں گے۔ نیک اعمال ترازو کا پلڑ جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یعنی یہ ایسی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ جس سے یہ بھی راضی ہوں گے، ان کا رب بھی راضی ہوگا۔ زندگی عیش و عشرت والی ہوگی، لیکن عیش و عشرت والی زندگی کن کو ملے گی؟ جن کا نام ہے اعمال صالح سے بھاری ہوگا۔ تو جس کے پلڑے میں نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ، اب یہ میزان ہے کیا؟ یہ کہا جاتا ہے نا کہ نامہ اعمال میزان پہ تولا جائے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ یہی تو فرما رہا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا، وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، خوش عیش عشرت والی زندگی میں وہی شخص ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو کیا یہ ترازو ایسے ہوگا جیسے دنیا میں ترازو ہوتا ہے؟ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ نے کوئی باٹ رکھنے ہیں اور دوسری طرف انسان کے نام اعمال رکھنے ہیں؟
بھائی اس کا 5 من 10 من یہ مطلب ہے، مراد ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے ایک دنیاوی ترازو کی مثال دے کر کہ دیکھو وہاں پر میزان کے ترازو میں تمہارے نام اعمال کو تولا جائے، نہ کہ وہ اس نام اعمال میں ردی رکھی جائے گی، کاغذ رکھے جائیں گے، ہمارے نام اعمال رکھے جائیں گے، یہ نہیں مراد ہے۔ تو پھر کیا مراد ہے؟ خود ہمارے پاس روایت ہے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب پوچھا گیا مولا اس میزان سے کیا مراد ہے جس میں انسان کے نام اعمال تولے جائیں گے، نیک اعمال تولے جائیں گے، آپ نے فرمایا ان امیر المؤمنین والائمۃ من ذریتہ هو الموازین۔ امام فرماتے ہیں اس میزان سے مراد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور ائمہ اہل بیت جو امیر المومنین کی ذریت طیبہ میں سے ہیں، یہ ہیں موازین، یہ ہیں میزان، یعنی حضرت علی اور آپ کی پاک ذریت میزان کے ترازو ہیں، یعنی ان کی محبت اور مودت کو اللہ نے میزان قرار دیا ہے۔ دیکھا جائے گا کہ کون ہیں جن کے نام اعمال ان کی مودت اور محبت کے ساتھ آئیں، یہ ایک میزان۔ دوسرا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں جب امام سے سوال کیا گیا مولا میزان کے کیا معنی ہیں، آپ نے فرمایا المیزان العدل، میزان سے مراد کیا ہے؟ عدل ہے۔ تو اب ہم اگر ان دونوں قسم کی روایات کو سامنے رکھیں تو ہمیں یہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی کیا مطلب؟ المیزان ہو العدل، العدل سے مراد کیا ہے؟ یعنی شریعت کے قوانین کے مطابق جس کا عمل ہو، یعنی دونوں حدیثوں نے یہ سمجھایا انسان کا جو نام اعمال ہیں وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور قانون شریعت اللہ کے دین اور اسلام کے سامنے انسان کے نام اعمال رکھے جائیں گے، جیسے لوگوں کے اعمال قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے وہ اعمال قبول کیے جائیں گے، جو اعمال قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہوں گے وہ لوگوں کے منہ پہ مر گئے۔ یعنی میزان سے مراد کیا ہے؟ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو قرار دیا ہے یا عدل قرار دیا ہے، یعنی عدل سے مراد شریعت محمد قوانین اسلامی۔ تو جب یہ چیزیں مراد ہیں، قوانین اسلامی، شریعت محمدی اور محمد وآل محمد کی تعلیمات، تو یہ چیزیں معیار ہیں، یعنی میدان قیامت میں ہمارے اعمال اگر قابل قبول ہیں، اگر ہمارے اعمال کو قبولیت حاصل ہوگی تو یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارے اعمال سنت کے مطابق ہیں، تمہارے اعمال محمد وآل محمد کے تعلیمات کے مطابق ہیں، تمہارے اعمال قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہیں، اگر ہیں تو پھر ہمارے اعمال قابل قبول۔ یہ ہے میزان، یعنی معیار میدان قیامت میں ہمارے نام اعمال کا جو میزان ہے وہ اسلام، وہ دین ہے اور محمد وآل محمد کی سیرت۔ تو جس کے قرآن کے مطابق اعمال نہیں ہوں گے، سیرت محمد وآل محمد کے مطابق جن کے اعمال نہیں ہوں گے، وہ روئیں گے، فریاد کریں گے۔ بھئی اس وقت رونے کا کیا فائدہ؟ رو کر کہیں گے یا ویلتا، آئے افسوس، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں بدبخت کو اپنا دوست نہ بناتا کہ جس کی اتباع اور پیروی سے آج میں برباد ہو گیا اور میرے نام اعمال میرے پاس ہے، اعمال صالح سے معلوم۔ انسان اس وقت رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انسان اپنے آپ کو دین کی طرف، ان چیزوں کی طرف۔ تو لہذا ہم جتنا اپنے آپ کو دنیاوی چیزوں میں، دنیا کی چمک دمک میں، خواہشات میں لگے رہیں گے، اپنا دین برباد کر بیٹھیں گے، اپنی عزت اور ناموس کو برباد کر بیٹھیں گے۔ تو لہٰذا انسان ان اعمال سے محبت رکھے جو دنیا میں بھی انسان کی عزت باعث بنے اور آخرت میں بھی انسان کے لیے عزت اور افتخار کا باعث بنے۔ تو یہاں پر روایت
اب کون سے وہ اعمال ہیں جو ہمارے نام اعمال کو بھاری کر سکتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن لا الہ الا اللہ کی تفسیر بیان کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا بوحدانیت لا يقبل الاعمال الا بها، آپ نے فرمایا انسان کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا مگر یہ کہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کے ساتھ۔ یعنی رسول اللہ نے بیان کیا ہے جس کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے وہ جتنے بڑے اعمال کرے، توحید کا عقیدہ صحیح نہیں، اس کا کوئی عمل قبول نہیں، چاہے وہ ہسپتال بنائے، چاہے وہ یتیم خانے بنائے، چاہے وہ جتنے کام، عقیدہ توحید صحیح جو بھی ہو، چونکہ ہمارے دین کی بنیاد اور اساس کیا ہے؟ توحید۔ ائمہ اہل بیت کو لائق کی عظمت اور شان کس نے بنایا؟ اللہ نے، اللہ نے بنایا نا۔ تو جو ہستیاں ائمہ اہل بیت لائق فضیلت اور شان ہیں، انسان یہ کیوں نہیں دیکھتا جو اہل بیت لائق تعظیم اور باعث فضیلت ہیں ان کے بنانے والا کیسا ہے؟ ہم بننے والوں کی طرف تو دیکھتے ہیں، ہم بنانے والے کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ بنانے والا کتنی عظمت کا مالک ہے؟ ہم کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم اپنی نسلوں اور اپنے بچوں کو بیٹھ کے عقیدہ توحید سمجھائیں کہ بیٹا اللہ ایک ہے، اللہ کے امور میں سے کیا ہے، کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے، اللہ کو جو ہم رب کہتے ہیں رب کے معنی کیا ہیں؟ رب وہ ہوتا ہے جو مدبر کائنات ہو، تمام امور کائنات کے جس کے قبضہ قدرت میں ہو اس کو رب کہتے ہیں، اور پوری کائنات کا کنٹرول اور تمام امور وہ اللہ کے کنٹرول میں۔ کیسے؟ انبیاء کو خلق بھی اللہ نے کیا، ائمہ ہدا کو بھی عزت اور فضیلت کے ساتھ خلق بھی اللہ نے کیا، اس دین کو بنانے والا بھی اللہ ہے، قرآنوں کو بھیجنے والا بھی اللہ ہے، جنت و جہنم کو خلق کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو لہذا جو اللہ کا قبضہ قدرت ہے، جو اللہ کا قبضہ ہے، جو اللہ کے کنٹرول میں ہے، وہ کائنات میں کسی بھی اور کے کنٹرول میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کا وارث بنائے آل محمد کو، یہ اور فضیلت ہے، لیکن خالق کی جنت ہونا، خالق کی جہنم ہونا، کائنات کو وجود دینا، تو لہٰذا یہ ہمیں اپنی اولادوں اپنی نسلوں کو عقیدہ توحید سمجھانا چاہیے۔ کبھی بیٹھ کے ہم نے اپنے بچوں سے کہا ہے کہ بیٹا مولا علی علیہ السلام کا آج بیٹھ کے ہم نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھتے ہیں جس میں امیر المومنین امام الموحدین توحید کا بہترین خطبہ دے رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی اولادوں کو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہی نہیں سنایا، ہم کہاں کے مولائی ہیں؟ صرف زبانی مولائی ہیں؟ میرے دوستو، ایک ہوتا ہے مولائی دعوے دار ہونا اور ایک ہوتا ہے دعوے کے ساتھ ثبوت ہونا۔ صرف ہم یہ کہیں کہ ہم مولائی ہیں، میرے دوست یہ آپ کا دعویٰ ہے، یہ بڑا آسان ہے، لیکن ویسے بن کر دکھائیں جیسے خود اہل بیت چاہتے ہیں، جیسے مولا چاہتے ہیں۔ عقیدہ توحید کسی کے مطابق اختیار نہ کریں، نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ اٹھائیں، دیکھیں اگر آپ کا عقیدہ اس نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کے مطابق ہے تو آپ علی کے شیعہ ہیں، آپ علی والے ہیں، آپ کا عقیدہ توحید وہ ہے جس سے علی راضی ہیں۔ لیکن اگر میرا اور آپ کا عقیدہ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کے مطابق نہ ہو اور میں علی کی محبت کا دعوے دار ہوں، میں سب کچھ تو ہو سکتا ہوں، علی کی نگاہ میں صحیح معنوں میں صحیح عقیدے والا نہیں ہو سکتا۔ مرکز ہمارا سب سے پہلے بنیادی چیز توحید ہے، اس لیے پہلے رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لا الہ الا اللہ، پھر نبوت کا اعلان، ولایت و امامت کو آخر میں اعلان ہوا ہے، پہلے بنیاد جو ہے وہ توحید ہے۔ تو لہٰذا جس طرح ہم امامت اور ولایت کا دفاع کرتے ہیں اور یہ ہمارے فرائض میں سے ہے کہ ہم ولایت اور امامت کا دفاع کریں اور اس کے اوپر اٹھنے والے سوالات کے جوابات دیں، تو اسی طرح اہم اور جو زیادہ ضرورت ہے اس موجودہ دور میں عقیدہ توحید کو واضح کریں، دنیا والوں کو بتائیں۔ آج اگر لوگ ہم آل محمد کے چاہنے والوں کے اوپر کفر یا شرک کے فتوے لگائیں، ان کو بتائیں خبردار ہماری طرف کفر اور شرک کی نسبت نہ دی جائے، آؤ ذرا ہمارا عقیدہ توحید دیکھنا ہے تو آؤ ہم اس علی حیدر کرار کے ماننے والے ہیں جس نے عقیدہ توحید نہج البلاغہ میں یہ بیان۔
تو لہٰذا ہم دنیا والوں کو یعنی اس طرح سے جواب دے سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کے نامہ اعمال میں لا الہ یعنی اللہ کی وحدانیت ہوگی اسی کے اعمال قبول ہوں۔ ایک اور آپ نے فرمایا، اچھا آگے سید الرسول فرماتے ہیں وَهِيَ كَلِمَةُ التَّقْوَى، یہی کلمہ توحید کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ کلمہ تقویٰ ہے جس کے ذریعے قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال قبول ہوں۔ تو یہ جو ہے، اس کے بعد ایک اور روایت ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علیہ، امام نے بھی اعمال نامہ بھاری کرنے والا عمل بتایا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کلمہ توحید نامہ اعمال کو بھاری کرے۔ امام علی کیا فرماتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان کے نامہ اعمال کو بھاری کرنے والی چیزیں ہیں وہ دو ہیں۔ کون سی؟ امام فرماتے ہیں کہ وہ ہے اللہ کی وحدانیت اور سید الرسل کی رسالت۔ یہ وہ ایسی ہیں اگر ان کو نامہ اعمال میں ڈالا جائے تو نامہ اعمال صالح بھاری ہو جائیں گے، اگر ان کو نکالا جائے تو نامہ اعمال ہلکے ہو جائیں گے، کیونکہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ توحید اور رسالت پر ہے۔ تو جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہیں اس وقت تک اسلام کی بنیاد مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن ایمان کی جو بنیاد ہے وہ ولایت اور مودت اور محبت آل محمد پر، یعنی اسلام چاہتا ہے کہ اپنے اسلام میں اور نکھار اور نور پیدا کرے اور مزید اپنے نامہ اعمال کو بھاری کرے۔ تو پھر جہاں پر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، سید الرسل کی رسالت کا اعتقاد میں ائمہ خدا کی ولایت اور امامت کا اقرار اعتقاد میں۔ یہ ضروری نہیں ہے ہم کہ مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں اعتقاد میں بعض روایات سے استفادہ ہوا اور ہم یہ نظریہ بنا لیں کہ ہم اس کو ہر جگہ پہ جاری کر دیں۔ مجھے اور آپ کو حق حاصل نہیں ہے ہم دین میں اپنی طرف سے کوئی عمل بناتے جائیں۔ جو ہمارے ائمہ خدا علیہ السلام نے ہمیں نماز دی ہے، ہمیں جو عمل دیا ہے اس کے مطابق ہماری نجات ہے۔ میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں؟ ائمہ خدا علیہ السلام کی کیا تعلیمات ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ اور ہم ان کو ہادی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر ہم ہادی مانتے ہیں، کیا انہوں نے اپنے چاہنے والوں کے لیے نماز تعلیم دی تھی؟ نماز تعلیم دی تھی۔ تو کبھی ہم نے دیکھا، کبھی سوچا جو امام نے تعلیم دی تھی وہ نماز کیسی؟ آج میں کہوں کہ میں نماز میں فلاں چیز کا اضافہ کروں، فلاں چیز کو نکال دوں، میری کیا حیثیت ہے؟ میں کون ہوں؟ نماز میں کوئی چیز داخل کروں یا کوئی چیز نکالوں؟ یہ اختیار، یہ اللہ نے جو نماز بھیجی ہے سید الرسل نے، وہی کے ذریعے وہ تعلیم دی۔ مجھے اور آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، یہ فقہا کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے، آیت اللہ سستانی کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے وہ نماز کے کسی رکن کو کم کر دے، جو واجبات نماز اس میں کبھی لا دے، کسی چیز کا اضافہ کر۔ فقیہ کو، نائب امام کو حق حاصل نہیں کسی چیز کا اضافہ کر۔ میں اور آپ کو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں من افتى بغیر علم فقد کفر، ہو علی والو، امام فرماتے ہیں جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے مجھ علی کی نگاہ میں وہ کافر ہے، کافر ہے۔ امام کہہ رہے ہیں جو بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر اس کے بعد ایک اور روایت ہے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام فرماتے ہیں ما فی المیزان شیء اثقل من الصلاۃ علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں میزان نامہ اعمال انسان کے بھاری کرنے میں سب سے جو بھاری عمل ہے نا وہ کون سا ہے؟ وہ محمد وآل محمد کی ذات بھی صلوات بھیجنا، اللہم صلی علی محمد، یعنی فرمایا اس سے بھاری کوئی عمل نہیں ہے، صلوات اور درود سے بھاری عمل کوئی نہیں۔ اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ میزان کے نیچے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور جن کے نام اعمال ہلکی ہوں گے، پریشان ہوں گے، بدحال ہوں گے، ان کے نام اعمال میں وہ جو درود ہے، وہ صلوات ہے، اس کا ثواب رکھا جائے گا جس سے ان کا نام اعمال بھر۔ یہ درود شریف کیا ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام سے پوچھا گیا، امام فرماتے ہیں یہ درود 3 شہادتوں پر مشتمل ہے، 3 شہادتوں پر۔ کیوں؟ کیسے؟ آپ اس میں کہتے ہیں نا اللہم
صلی علی محمد و آل محمد۔ امام فرماتے ہیں جو درود پڑھتا ہے گویا وہ 3 شہادتیں دیتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا، رسول اللہ کی رسالت کا، اور آل محمد کی ولایت کا۔ جب درود میں اللہ نے ساری چیزیں بند کر دی ہیں، اب مجھے کیا ضرورت ہے میں اس سے علیحدہ کوئی اور سوچوں؟ کیا ہم درود میں آل محمد کی ولایت کے قائل نہیں ہیں؟ بھئی ہم ولایت کے قائل ہیں تب ہی تو ہم نے درود میں آل محمد کو شامل کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام فرما رہے ہیں جب آپ نے کہا اللہ، گویا آپ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں۔ جب آپ نے کہا صلی علی محمد، آپ نے رسول اللہ کی رسالت کا آپ نے اقرار کر لیا، وہ آل محمد، آپ نے گویا محمد و آل محمد کی ولایت کا اقرار کر لیا۔ اور امام یہی فرماتے ہیں 3 ولایتوں کا اقرار کا نام ہے درود شریف۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے ملتا ہے معصومین علیہ السلام سے روایت ہے جب مومن قبر میں ہوگا اور منکر و نکیر جب حساب و کتاب کے لیے جب آئیں گے فرشتے اس کے پاس اور کہیں گے من ربوں کا، تیرا رب کون، من نبیوں کا، من اماموں کا، من دینوں کا، من کتابوں کا، من قبلتوں کا۔ یہ سارے دین کے امور ہیں کہ نہیں؟ ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ بتا تیرا رب کون ہے۔ وہاں کیا جواب دیں گے ہم؟ میرا رب، وہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا رب مولا علی ہے؟ دنیا میں تو انسان کہہ سکتا ہے میں نہیں بتاؤں گا، وہاں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں بتاؤں گا، وہاں بتانا پڑے گا بتا تیرا رب کون ہے، وہاں بتانا پڑے گا۔ تو لہٰذا جو عقیدہ دنیا میں رکھا ہے کہ رب کون ہے وہ بیان کرنا پڑے گا۔ اس لیے امام فرماتے روایت کے جملے ہیں، جب فرشتے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیرا قرآن کیا ہے، اس کی عادت ہوگی دنیا میں کثرت سے محمد و آل محمد کی ذات میں صلوات بھیجتا ہوگا۔ جب یہ اٹھ کر بیٹھے گا نا تو ایک مرتبہ کہے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرشتہ ایک دوسرے سے کیا کہیں گے آؤ چلو اس کا حساب مکمل ہو گیا ہے، چونکہ اس نے درود میں 3 گواہیاں دے کر اپنے ایمان اور اپنے عمل صالح کی تصدیق کر دی۔ یہ درود کی برکت، یعنی اگر آپ دنیا میں یہ ذکر پڑھتے رہیں تو گویا قبر میں بھی میزان پہ بھی یہ کام آئے۔ اللہ صلی علی محمد۔ اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سائیکل پہ جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، آپ کار چلا کے جا رہے ہیں، آپ اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، کسی جگہ بیٹھے ہیں، فضول وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے آپ اپنی زبان پر محمد و آل محمد کا ذکر، یہ درود شریف پڑھتے رہیں، اس کی برکات، اس کی خیرات، اس کی نورانیت کو سمیٹیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ آپ کے گھر میں ایسا ماحول ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ہماری زبانوں کا جو ورد ہے وہ محمد و آل محمد کی ذات پر صلوات ہونا چاہیے۔ مل کے صلوات پڑھیں۔ تو لہٰذا یہ روایت ہے۔ اس کے بعد چونکہ امام رضا علیہ السلام کی مناسبت کا دن بھی آج، تو امام کے حق سے روایت، امام فرماتے ہیں میدان قیامت میں میں اپنے زائر کو 3 مقام پر اس کی شفاعت کو، 3 مقام۔ ایک، امام فرماتے ہیں جب لوگوں کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جا رہے ہوں گے میں اپنے زائر کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دوں۔ دوسرا امام فرماتے ہیں میزان پر جب لوگوں کے نام اعمال ہلکے ہوں گے میں اپنے زائر کی زیارت کا ثواب رکھوا کر اللہ سے سوال کروں گا اور اس کا نام اعمال اپنی زیارت کے ثواب کی وجہ سے بھاری کرا۔ دوسرا آپ نے فرمایا تیسرا، پل صراط پر جب لوگ ڈگمگا کے جہنم میں گر رہے ہوں گے میں پل صراط پہ اپنے زائر کی شفاعت کر کے اسے جنت کی طرف بھیجوں۔ تو لہٰذا یعنی میزان کو بھاری کرنے والا جو عمل ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی یہ زیارت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد پہ۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس روایت ہے
ایک اور روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کا نام اعمال بھاری، اب کسی کا نام اعمال ہلکا بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہلکا ہو سکتا ہے۔ امام علیہ السلام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں من کان ظاہرہ ارجح من باطن خف میزانہ، جس شخص کا ظاہر اس کے باطن سے بہتر ہوگا قیامت کے دن اس کا میزان عمل ہلکا ہوگا۔ یعنی تنہائی میں وہ چھپ چھپ کے حرام اور گناہ کرتے ہیں۔ آج موبائل کا زمانہ ہے، ہم واٹس ایپ میں، ٹک ٹاک میں لوگوں کے ساتھ ہم حرام کام کرتے ہیں۔ آج میں لوگوں سے تو ڈر رہا ہوں، رشتہ داروں سے تو ڈر رہا ہوں، معاشرے کا تو ڈر ہے، میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا ملک نہیں لکھ رہے؟ میرے نام اعمال فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، اور اللہ کی ذات بھی میرے عمل سے آگاہ ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ امام فرماتے ہیں جو شخص یہ سمجھ کر گناہ کرتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، امام فرماتے ہیں وہ شخص کافر ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی وہ گناہ کر رہا ہے، امام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ اللہ کو ایک بچے سے بھی حقیر اور معمولی سمجھتا ہے۔ کیوں؟ امام فرماتے ہیں بچے کے سامنے گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہیں جا کر دنیا والوں کو نہ بتائیں، اللہ سے نہیں ڈر رہا جو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب اللہ رسوا کرنے پہ آئے تو پھر انسان نہ گھر میں انسان کی عزت رہتی ہے، نہ انسان کی گھر سے باہر عزت رہتی ہے۔ تو لہٰذا اس لیے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کی ہے مومن اپنے ظاہر کو بھی ویسے اچھا رکھے، اپنے باطن کو، اپنی خلوت کو، اپنی تنہائی کو ویسے اچھا رکھے جیسے وہ ظاہراً لوگوں کے سامنے وہ دیندار رکھتا ہے، اپنے آپ کو اچھا رکھتا ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کے سامنے تو دکھاوا کر کے اچھا بننے کی کوشش کر سکتا ہوں، لیکن کوشش کریں ہمارے اندر صاف ہونا چاہیے، ہماری نیتیں پاک ہونی چاہیے۔ اللہ ہمارے دکھاوے کو نہیں دیکھتا، وہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ ہمارے اندر کو دیکھتا ہے۔ تو ہمارا ہر عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے، جو یعنی نیت صاف اور پاک ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر آخری آیات وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اللہ فرماتے ہیں بعض بدنصیب ایسے ہیں جن کے نام اعمال کیا ہوں گے؟ ہلکے ہوں گے۔ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ حاویہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، جی اللہ یعنی یہ آپ کو کیا معلوم کہ یہ کیسا ٹھکانہ ہے؟ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ جو حاویہ ہے یہ جہنم کا ٹھکانہ ہے، یعنی جو جلائی ہوئی آگ۔ حاویہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام۔ تو انسان کے نام اعمال اس دن کیا ہو جائیں گے؟ جس کے ہلکے ہوں گے وہی شخص جہنم کی وادی میں جائے۔ اب جہنم کی وادی میں کون جائے؟ جہنم کی وادی میں کون جائے گا؟ نام اعمال ہلکے کس کے ہوں گے؟ یہاں پر علماء نے بہت زیادہ اعمال بیان کیے، ہم صرف 2 بیان کریں۔ پہلا عمل کہا کہ جس کے اعتقادات، جس کے عقائد قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہوں، جب بنیاد سے ہی نہیں ہے، قرآن اور سنت کے مطابق جس کے اعتقادات نہیں ہیں، نام اعمال ان کے منہ پہ مارا جائے۔ یہ تمہارے اعتقادات تمہاری مرضی سے، یہ اعمال تمہاری مرضی سے، دین تمہاری مرضی کا نام نہیں ہے، دین رب کی مرضی کا نام ہے۔ دین وہ ہے جس کو پہنچانے والے مصطفیٰ ہیں اور بچانے والے آل مصطفیٰ ہیں۔ تو لہٰذا آل محمد نے دین کو بچایا ہے قربانیاں دے کر، اور آج ہم اپنی خواہشات کے پیچھے دین خدا کو ہم برباد کرتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ لوگ، ان کا نام اعمال ہلکا ہوگا۔ بھئی تمہاری اعتقادات اپنی مرضی سے ہیں، نہ تمہارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے نہ سنت کے مطابق ہے، تو لہٰذا اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ یہ کون لوگ گھاٹے میں ہوں گے؟ نہ کبھی زندگی میں قرآن پڑھا، نہ کبھی تعلیمات آل محمد پڑھی، امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا ہے کہ امام ہر 3 دن میں ختم قرآن کرتے۔ ہم امام کی محبت اور ولایت کا دم بھرے، ہمارے امام تو وارث جنت ہیں کہ نہیں ہیں؟
مولا علی علیہ السلام قسیم النار والجنہ ہے، ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ امام علی کہہ دیتے مجھے اعمال کی کیا ضرورت ہے، مجھے نمازوں کی کیا ضرورت ہے، مجھے قرآن کی کیا ضرورت ہے، مجھے روزوں کی کیا ضرورت ہے، میرے بارے میں تو مصطفیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں قسیم النار والجنہ ہوں۔ میرے دوست، جب ائمہ اہل بیت جیسی ہستیاں جن کی ولایت و محبت کو اللہ نے قبولیت اعمال کے لیے شرط قرار دیا ہے، جب وہ ہستیاں اللہ کی عبادت سے بے نیاز نہیں ہیں، جب ان کے لیے بھی حکم ہے کہ آپ نے اللہ کی عبادت اور بندگی کرنی ہے، میں اور آپ کا ہم کہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو ولایت یہ دولت ہے، اس دولت کی حفاظت کریں اعمال صالح کے ذریعے سے، لہذا میدان قیامت میں اعمال دیکھیں۔ دوسرا، جس کا یعنی اعتقادات قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہوں گے وہ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ دوسرا عمل جو نام اعمال کو ہلکا کہا کہ وہ ہے نماز کو معمولی سمجھنا، نماز کو ہلکا سمجھنا۔ روایت ہے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے آئے وحی کے لیے۔ جب وحی کے لیے تشریف لائے تو ایک آواز رسول اللہ نے سنی، اس آواز کے بعد جبرائیل امین کا چہرہ متغیر۔ سید رسول کہتے ہیں کہ اے جبرائیل یہ آواز کیسی ہے اور تیرے چہرے کا رنگ تبدیل کیوں ہوا ہے؟ کہتے ہیں یا نبی اللہ، جہنم کا جو 7واں طبقہ ہے، نچلا طبقہ، جہنم کا جو 7واں طبقہ ہے نیچے والا، وہاں ایک کنواں ہے، اس کنویں میں آج سے 13 سال پہلے ایک پتھر ڈالا گیا تھا، ایک سیاہ پتھر ڈالا گیا تھا۔ یا رسول اللہ، جہنم میں وہ ڈالا گیا، آج اس جہنم کی 7ویں طبقے کے اس کنویں کی تہ میں پہنچا ہے، جس کی آواز میرے کانوں میں آئی ہے اور میرا رنگ متغیر ہوا، جس نے میرے اندر خوف اور وحشت کو طاری کر دیا ہے۔ اب دیکھیں جہنم کا پہلا طبقہ، دوسرا، تیسرا، یعنی 7واں طبقہ اور 7ویں طبقے میں کنویں کی تہ 13 سال۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اے جبرائیل، یہ کن مجرمین کے لیے یہ جہنم کا کنواں ہے؟ کہا یا رسول اللہ، یہ ان افراد کے لیے جو نماز نہ پڑھنے والے، نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے یہ کنواں اللہ نے بنایا، جس میں 13 سال بعد جا کے یہ پتھر اس کی تہ میں پہنچا، جس کے جبرائیل امین پر وحشت آئی۔ تو لہٰذا ایک نماز کا چھوڑنا بھی حرام، گناہ۔ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے، کوئی معلوم نہیں انسان کتنا وقت زندہ رہتا ہے، تو لہٰذا مومن کا نام اعمال صحیح ہونا چاہیے۔ پروردگار سے دعائے بار الہ بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ 2 جملے مسائل امام رضا علیہ السلام کی یوم شہادت، وہ امام جو امام غریب الغربا مامون عباسی نے امام رضا علیہ السلام کو بلوایا، سوئی کے ذریعے سے انگوروں میں زہر ڈالا، امام کے سامنے دشت رکھا، فرزند رسول تناول کیجیے۔ امام نے منع کیا لیکن اس نے اصرار کیا، پھر اس نے تکرار کیا، امام ہر بار منع کر رہے ہیں۔ جب امام نے دیکھا کہ یہ شریر انسان اپنے ارادے سے باز نہیں آ رہا، آپ نے چند دانے اٹھائے اور آپ نے وہ تناول کیے۔ جب جانے لگے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں فرزند رسول؟ فرماتے وہاں جا رہا ہوں جہاں تو نے مجھے بھیجا۔ امام نے وہ انگور تناول فرمائے، امام کی آنت اور جگر کٹ رہا ہے زہر کے اثر سے۔ ابو سلط کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ امام گھر میں داخل ہوئے، دروازہ بند کر دیا، امام اپنے حجرے میں گئے، بستر پہ امام تڑپ رہے ہیں، جگر امام کٹ رہا ہے، امام کی آنکھ کٹ رہی ہے، اس زہر کے اثر سے امام کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے۔
وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اسی اثنا میں ایک جوان ہے. میں نے کہا دروازہ تو بند تھا، تو کون ہے؟ کہا ابو الصلت مجھے پہچان، میں حجت خدا امام جواد مدینے سے اللہ کی ہی قدرت سے میں بمعجزہ آیا ہوں. روایت کہتی ہے جب امام رضا نے دیکھا اپنے لال کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر اپنے لال کی پیشانی کا بوسہ دیا. میں عرض کروں گا آقا آج وقت شہادت ہے، آپ بستر پہ موجود ہیں، آپ اپنے لال کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، اے اپنے فرزند کی پیشانی کا بوسہ دے رہے ہیں. مولا کربلا میں زہرا کا لال اور جب زین سے زمین پر آیا تو ہے تو خاک کا فرش تھا. مولا وہاں پر کوئی گود میں سر رکھنے والا نہ تھا بلکہ شمر لعین اے خندہ خنجر لے کے آگے بڑھا. اس لعین نے امام کا سر تن سے جدا کیا. روایت کہتے ہیں امام کا سر جب امام محمد تقی کی گود میں تھا امام نے فرمایا اے میرے لال مجھے ایک گھونٹ پانی دے دے. امام نے ٹھنڈے پانی کا کوزہ بھرا، امام کے منہ کے قریب کیا. میں کہوں گا آقا آپ نے پانی مانگا، پانی ملا. وہ کربلا میں زہرا کا لال حسین وہ کبھی ششماہے کے لیے پانی مانگتا رہا تو ہرملا نے تیر مارا. اور یہ جب ایک مرتبہ روایت کہتی ہے ادھر سے شمر ہے حسین کے اوپر ضربے مار رہا ہے یا حسین